السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ 3 پارٹیوں کی حکومت ہے: پاکستان مسلم لیگ، پیپل پارٹی اور MQM۔ میں آج زیادہ تر بات MQM کے بارے میں کہوں گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے کہ وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے دروازوں کو ہر دن کھٹکھٹاتی ہے اور ان سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار بھی کرتی ہے۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جب کہ ان کو اکثریت نہیں تھی تو وہ MQM کو گلے لگاتے تھے، لیکن آج جب کو ان کو ووٹیں خرید کر ان کی حال میں اکثریت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں MQM کی ضرورت نہیں ہے، اور پیپل پارٹی نے تو اس حد تک بھی کہہ دیا کہ MQM کی جو سیٹیں کراچی میں ہیں وہ سب غلط ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، لیکن سوال تو یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ آیا MQM بھی اس بات کو سمجھتی ہے یا کہ نہیں۔ MQM کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے جس شہر کراچی میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کراچی کو دنیا میں سیکنڈ ہانگ کانگ کہتے ہیں۔ کراچی کے جو ریسورسز ہیں، بزنس لحاظ سے جو اہمیت ہے گرم پانی کی بندرگاہ کی وجہ سے، اور جو اس کی پوزیشن ہے کہ وہ کماتی ہے اور ٹیکس دیتی ہے، وہ ٹیکس جو وہ سندھ گورنمنٹ کو دیتی ہے اس کا زیادہ حصہ زرداری کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، جس سے وہ الیکشن کے دوران کینڈیڈیٹ کو خریدتا ہے اور اپنے بیٹے اور اپنی فیملی کی زندگی کو انجوائے کرواتا ہے۔ لیکن یہ بیچارے در بدر، جیسے کہ میں نے کہا کہ کبھی مسلم لیگ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کبھی پیپل پارٹی کا دروازہ کھٹاتے ہیں، اور ان کے بدلے میں نے سنا ہے کہ ان کو 2 سیٹیں بھی مل گئی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ MQM نے اپنے آپ کو سب کچھ ہوتے ہوئے کیوں اتنا انڈر کر دیا۔ آج اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پیپل پارٹی والے تو اس حد تک کہتے ہیں کہ بھائی MQM کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ سب غلط ہیں۔ میں اپنے پیپل پارٹی والوں کو کہتا ہوں کہ جب تمہیں یہ ضرورت تھی تو یہ MQM آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، لیکن آج ان کو دروازے کھٹکھٹانے کی کوئی اجازت نہیں۔ میرا مقصد ہے کہ ان کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے، اور میں MQM کی لیڈرشپ کو کہتا ہوں کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ وہ ایک اتنے بڑے شہر کی جماعت ہے اور اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے پورے کراچی والوں کو اس نے ذلیل کر دیا ہے۔ یعنی کراچی جو کہ سب کچھ کماتا ہے بلکہ پورے پاکستان کو کھلاتا ہے، اس کا سیاست میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے ان کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ لوگ ماضی میں بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے تھے تو جو ان کا سہولت کار ہوتا تھا اس کو یہ فارغ کر دیتے تھے۔ آج ان 2 جماعتوں کے اور بھی بہت سے سہولت کار ہیں، میں نام تو نہیں لیتا کیونکہ آگے ہی پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن ان کو بھی خیال ہونا چاہیے۔ آج نہیں تو کل ان کا وہی حال ہوگا جیسے کہ ماضی میں نواز شریف نے باجوہ صاحب کے ساتھ کیا اور اس کو کھلم کھلا چیلنج کیا اور عدالتوں پہ حملے کیے۔ بہرحال MQM کو خیال کرنا چاہیے، ان کی لیڈرشپ کو
اپنی جگہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا سوسائٹی میں کیا مقام ہے. اگر وہ اسی طرح حرکتیں کرتے رہیں گے تو وہ کراچی کے پورے شہر جس کو کہ سیکنڈ ہانگ کانگ کہتے ہیں کہ حق میں نہیں ہوگا. ہم کراچی کی عزت کرتے ہیں، کراچی کے رہنے والوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی لیڈرشپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے بارے میں سوچیں. یہ بات اتنی کو اہم تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کراچی کی لیڈرشپ، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کس طرح ان کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتی ہے. چلیں، اچھا، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد، کراچی کے لوگ زندہ باد. اور میری بھی انشاءاللہ جلد کراچی آمد ہو رہی ہے اور ملاقات ہوگی. خدا حافظ.